غلامان احمد رضا ہے، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ پڑھ رہی تھی، ارزق تو خود چاہتا تھا کہ اب اس لڑکے کے مقابلے میں میں چلا جاؤں، لیکن یہ سب سے چھوٹا بیٹا آیا تھا۔ میدان کربلا میں قاسم کے مقابلے میں حضرت قاسم نے جب ایک کو مار دیا، جہنم میں پہنچا دیا، گھوڑے کی لگام کو موڑا، امام حسین کے قدموں میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے چچا جان، اگر 2 گھونٹ پانی مجھے مل جائے تو آپ کے تمام دشمنوں کو آپ کا بیٹا قاسم ہے دنیا سے رخصت کر دے گا، جہنم میں پہنچا دے گا۔ حسین ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا قاسم، اب پانی تو کوثر پر لیے ہوئے تمہارے ابا جان انتظار کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، امام قاسم نے پھر مڑ کر چچا جان کو سلام کیا اور سلامتی لیتے ہوئے امام قاسم پھر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا جو اس سے بھی زبردست تگڑا تھا، امام قاسم کے مقابلے میں آ جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تو نے ایک شہزور میرے بھائی کو قتل کیا ہے، قتل کا بدلہ خون کا بدلہ خون لوں گا، اے لڑکے تیرے جسم کی ایک ایک بوٹی کر دوں گا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے سنتے رہے، سنتے سنتے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف سے وار ہو رہے ہیں، آنے والے ہر بار کو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ایک ہلکا سا وار امام قاسم کے شانے پر آیا تھا۔ اب کیا تھا، علی کے شیر کا شیر میدان کربلا میں بپر جاتا ہے۔ اب تو جلال حیدری پورے زور سے طاقت و قوت دکھانے لگتی ہے۔ اب تو حسن کا بیٹا میدان کربلا میں دشمن کے چھکے چھڑانے لگا ہے۔ امام قاسم نے پھر دوسرا وار کیا اور دوسرے ہی وار میں ارزق کے دوسرے بیٹے کو جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ اللہ، سبحان رات ارزق کے 2 بیٹے جہنم میں پہنچ چکے ہیں۔ تیسرا بیٹا آیا، اس نے بھی اسی طریقے سے بات چیت کی، غصے میں شرابور ہے، تلواروں پہ تلواریں چلا رہا ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بھی مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں اسے بھی ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ چوتھا بیٹا ہے، چوتھے بیٹے کا بھی بھائی اثر کیا امام قاسم نے۔ اب کیا تھا، ارزق کو اب کوئی روکنے والا نہیں تھا، اب امر میں ساتھ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ ارزق نے دیکھا کہ میرے لہیم و شہیم چاروں بیٹے میدان کربلا میں مر چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں، اب تو پریشان ہے، کیا کروں۔ اس ایک لڑکے نے، ہلکے پھلکے انسان نے میرے نوجوان 4 بیٹوں کو قتل کر دیا ہے۔ ارزق وہاں سے چلا، اپنے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، امام علی مقام دور سے دیکھ رہے ہیں، خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ مولا قاسم کی شیطان سے حفاظت فرما۔ امام علی مقام دعا کر رہے ہیں۔ ارزق کہتا ہے کہ اے لڑکے، تو نے میرے 4 شہزور نوجوان بیٹے کو قتل کیا ہے، میں تیرے خاندان کے ایک ایک فرد کو قتل کرنے کے بعد بھی میرا جوش ٹھنڈا نہیں پڑے گا۔ آپ لڑکے مجھ سے مقابلہ کر کے دے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک تو خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد یہ اسی طریقے سے اپنے پاگل پن میں بکے جا رہا تھا، منہ سے جھاگ گر رہی تھی۔ امام قاسم خاموش تھے، لیکن جب قاسم کی زبان کھلتی ہے، منہ کھلتا ہے، امام قاسم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ارزق، ہم نے سنا تھا کہ تم بہت بڑے چالاک ہو، بہت بڑے ہنرمند ہو، بہت بڑے سپہ سالار ہو، بہت سے لوگوں کو تم جنگی چالوں کا تجربہ دیا کرتے ہو، اور ہم نے سنا ہے کہ تم خود بھی جنگی چالوں کے ماہر ہو، لیکن میری نظر میں تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ ارزق کہتا ہے کہ اے لڑکے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ امام قاسم ارشاد فرماتے ہیں ارے تم اتنے ہی بڑے جنگی چالوں کے ماہر ہو، لیکن تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ تیرے ہی گھوڑے کا زین بند کھلا ہوا ہے، ابھی تو زین بند کے ساتھ نیچے آتا ہوا گھوڑے سے نظر آئے گا۔ ارزق نے اتنا سنا اور ایک سیکنڈ کے لیے اپنی نظر کو
ایسے ہی زین کی طرف کیا، امام قاسم نے لپک کے ایک ہی ایسا وار کیا کہ عزت زمین میں خون و خاک خون میں تڑپتا ہوا نظر آیا، چلانے لگا کہ اے لڑکے تو نے مجھے دھوکے سے مارا ہے، تو نے مجھے دھوکے سے قتل کیا ہے۔ امام قاسم ارشاد فرماتے ہیں ہاں جو زیادہ چالاک ہوا کرتا ہے، جو زیادہ جو چالاکیوں سے جنگ جیتا کرتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا کہ اب تو بڑے بڑے سپہ سالار بھی اس بچے سے نہیں بچ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ اب ایک ایک کر کے حملہ نہ کرو بلکہ چاروں طرف سے اس نوجوان کو گھیر لو۔ محترم حضرات، ایک ایک کے مقابلے میں اگر 22,000 بھی آتے تو سب کے سب جہنم میں پہنچ جاتے۔ اب تو 22,000 کا لشکر جرار آگے بڑھنے لگا ہے، چاروں طرف سے امام قاسم پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، بچیاں بڑھ رہی ہیں۔ محترم حضرات، ایک اکیلا حسن کا بیٹا، علی کا پوتا، حسین کا بھتیجا میدان کربلا میں تنہا اکیلے دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہے۔ تب تک قاسم لڑتے اکیلے، ایک کے مقابلے میں ایک آتا تو جہنم میں چلا جاتا، لیکن اب تو چار جانب سے قاسم کو گھیر لیا جاتا ہے۔ تیر بھی چل رہے ہیں، تلواریں بھی چل رہی ہیں، برچیاں بھی برس رہی ہیں۔ 27 زخم امام قاسم کے جسم پر آ چکے ہیں، خون سے سنب لباس شرابور ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں ادرکنی یا موت، اے چچا جان میری مدد فرماؤ۔ امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد بھائی حسن کی کٹی پھٹی نشانی جو میدان کربلا میں پڑی تھی، امام قاسم کی لاش کو حسین نے کاندھے پر اٹھایا۔ اے حسینیوں بتاؤ، میرا حسین 3 دن کا بھوکا بھی ہے، میرا حسین 3 دن کا پیاسا بھی ہے، میرا حسین صبح سے اپنے ساتھیوں کو لاشوں کو اٹھا کر لا رہا ہے، میرا حسین پردہ نشینوں کو تسلیاں بھی دے رہا ہے، اور سامنے یہ 22 سال کا لاشا پڑا ہے، کیسے اٹھائے گا حسین؟ اے حسین کیسے اٹھاؤ گے 22 سال کے قاسم کی جوانی کو؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک رہے ہیں، لیکن حسین سے جھکا نہیں جاتا ہے۔ حسین مشکل سے جھکے اور قاسم کے لاشے کو حسین نے کاندھے پر ڈالا ہے۔ ارے 60 سال کے حسین ہے، محترم حضرات، بڑھاپے کے عالم میں میرا حسین 22 سال کے قاسم کے لاشے کو کاندھے پر ڈال کر اٹھا کر لے کر آ رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام قاسم کے لاشے کو لا کر تمام پردہ نشینوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حضرت زینب الگ تڑپ رہی ہے، حضرت ام ربا، حضرت شہربانو، حضرت سکینہ اور حضرت امام قاسم کی والدہ پریشان ہے، سب بے ہوش ہے۔ کون کسے ہوش میں لاتا، کون کسے کان پانی پلاتا، کون کسے تسلی دیتا؟ سب تو رو رہے ہیں، سب تو پریشان ہیں۔ آج کوئی تسلی دینے والا موجود نہیں ہے، آج پانی کا ایک قطرہ دینے والا کوئی موجود نہیں ہے، آج کسی کو ڈانٹ بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ ارے کون پردیس کے عالم میں ہوتا؟ ارے جتنے بچے تھے وہ تو دشمنان اہل بیت تھے، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کی ریت کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد بھائی حسن کے نشانی کو میدان کربلا میں حسین نے اپنے ہی ہاتھوں سے دفن کر دیا ہے۔ کیا جگر تھا حسین کا، کروڑوں سلام ہو اے نواز رسول آپ کی توبت پر۔ محترم حضرات، مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، اب امام قاسم بھی جا چکے ہیں، بھائی حسن کی نشانی بھی آنکھوں سے رخصت ہو چکی ہے۔ اب میدان کربلا کے رگزاروں نے حضرت قاسم کے لاش کو ملا دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب کون جاتا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں
حسین باہر کھڑے ہوئے ہیں، عباس علمبردار حسینی پرچم لے کر تمام خیموں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اندر خیمے سے آواز آئی کہ اے عباس علمبردار، آپ نواز رسول کو خیمے کے اندر بھیج دیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لائے تو حضرت شہر بانو عرض کرتی ہیں کہ میرے سرتاج، آپ کی بہن زینب نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد عرض کرتی ہے کہ اے بھائی جان، ہم دیکھ رہے ہیں آپ پردیس میں پھنسے ہوئے ہیں، بہن کے پاس کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جس سے اپنے بھائی کا سرتا اتار دے تاکہ بلائیں ٹل جائے۔ اے بھیا حسین، آج آپ کی بہن زینب، ہم نے دیکھا بھائی جان آج تک آپ نے کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا ہے۔ اے بھائی جان، آج آپ کی بہن بھی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہے، کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ اے بھیا، ہمیں معلوم ہے آپ نے کبھی کسی سائل کے سوال کو رد نہیں کیا ہے۔ امام حسین تڑپ جاتے ہیں، معلوم تھا کہ میرے پاس یہاں پر دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی حسین ارشاد فرماتے ہیں اے میری ہمشیرہ، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، کیا مانگنا چاہتی ہو۔ اس غریب الدیار میں غریب البدن ہونے کی بنیاد بھی حسین تمہاری سوال کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت زینب نے اتنا جب سنا ہے تھوڑی تسلی ملی، آواز دی بیٹا آ جاؤ۔ جب حضرت زینب نے اپنے بیٹوں کو آواز دی اور محمد کو حسین نے دیکھا، دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قد سے لمبی تلواریں لٹکائے ہوئے دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حسین ارشاد فرماتے ہیں اے بہن زینب، یہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ حضرت زینب عرض کرتی ہیں کہ اے بھیا جان، آپ پر صدقہ اتارنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز اور تو باقی نہیں ہے، صرف یہی چیز ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بھی آپ کے اوپر قربان کر دیں تاکہ میرے بھیا کی بلائیں دور ہوتی چلی جائیں۔ محترم حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب، اب حسین کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالو۔ اے بہن جاؤ، ہم نے انہیں قبول کیا ہے، ان سے جعفر طیار کی نسلیں آگے بڑھیں گی، انہیں جانے دو، ہماری طرف سے یہ آزاد ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت زینب طرف جاتی ہے، عرض کرتی ہے کہ اے بھائی جان، اگر یہ چھوٹا سا نذرانہ آپ نے میرا قبول نہ کیا تو کل بتاؤ میدان محشر میں میں بابا علی کو کیا جواب دوں گی؟ ماں فاطمہ پوچھے گی اے بیٹی زینب، جب میدان کربلا میں میرے حسین پر پریشانیوں کے تلواریں لٹکی ہوئی تھی، میرا حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان کربلا میں تھا، تب اس وقت تیرے بچے کہاں تھے؟ تو میں اپنی ماں فاطمہ کو کیا جواب دوں گی؟ بابا علی کو کیا جواب دوں گی؟ نانا جان سے سامنے کیسے منہ لے کر جاؤں گی؟ بھیا حسن کو کیا بتاؤں گی؟ محترم حضرات، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ہے، ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب، اب اور زیادہ حسین کے دل پہ چوریاں نہ چلاؤ، حسین تو اس سے پہلے بھی پریشان ہے، ہم نے تمہاری امانتوں کو قبول فرما لیا ہے۔ اب حسین کی بارگاہ میں ننھے ننھے 2 بھانجے آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے ماموں جان، اپنی جان صحیح تو کہہ رہی ہے، ہم آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اے ماموں جان ہمیں بھی جانے دشمن کے مقابلے میں جانے کی اجازت دے دی جائے۔ یہ دیکھیے ہم نے اپنی تلواروں کو ریس سے رگڑ کر صاف کر دیا ہے، ابھی ہم آپ کے دشمنوں کے پاس پہنچیں گے اور ایک ہی آن میں ہم انہیں جنت میں جہنم میں پہنچا دیں گے۔ محترم حضرات، ننھے ننھے بچے تھے لیکن آرزویں بڑی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ٹھیک ہے بہن زینب، جیسی تمہاری مرضی ہے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ارشاد فرما کے خیمے سے بہت جلد باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب نے دونوں بچوں کو قریب لیا، پانی تو تھا
تھا نہیں جو منہ دھلا دیا جاتا، پانی تو موجود نہیں تھا جو حلق میں ڈال دیا جاتا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہی دوپٹے سے اپنے بیٹوں کے چہروں کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد بغیر پانی کے کنگھی کے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کے بالوں میں کنگھی کی ہے۔ جو صاحب اولاد ہوگا اسے اولاد کا غم ہوگا۔ اولاد کا غم کیسا ہوتا ہے، اولاد سے محبت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت زینب کے دو ہی پھول تھے میدان کربلا میں، وہ بھی حسین کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ جلدی سے زینب نے، علی کی بیٹی نے، فاطمہ کی لخت جگر نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا، اور بلانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے علی کی بیٹی نے تلوار چلا کر دکھایا کہ اے بیٹے جاؤ، اور جانے کے بعد دشمن کے سامنے اس طریقے سے تلوار چلانا، دشمنوں کو اس طریقے سے قتل کر دینا۔ علی کی بیٹی نے تلوار چلا کر دکھا دیا تھا۔ دونوں بچے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوئے، حضرت زینب نے ان کو تیار کر دیا ہے۔ محترم حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور محمد، اور میدان کربلا میں 22,000 کا جہاں لشکر جرار ہو، ان بچوں کو کیا حیثیت ہے، لیکن حضرت امام علی مقام کے گھر والوں کو صرف اپنا خاکہ بھرنا تھا، پورا کرنا تھا، کوئی کمی باقی نہیں رکھنا تھی۔ محترم حضرات، اس وجہ سے حضرت زینب نے جلدی سے تیار کیا، کہا بیٹا جلدی چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ماموں جان آ جائے پھر تمہیں روکتے۔ حضرت زینب نے بیٹے کو بیٹوں کی پیشانیوں کو بوسہ دیا، اور دینے کے بعد کہا جاؤ میرے لال، میں تمہیں درندوں میں بھیج رہی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ابھی تم شہید کر دیے جاؤ گے، لیکن بیٹا جاؤ دشمن کا مقابلہ کرو، ماموں جان کو خوش کر دو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں بچوں کو پھر چوما اور چاٹا کلیجے سے لگایا، میدان کربلا میں بھیج دیا ہے۔ اب ایک پردے کی اور سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کی لڑائی کا نظارہ دیکھ رہی ہے۔ بچے لڑتے کیا، 3 دن کے پیاسے اور بھوکے اور پیاسے تھے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا، آواز دی کہ حسین آپ تمہارے پاس بڑے نہیں رہ گئے ہیں جو ان چھوٹے چھوٹوں کو بھیج رہے ہو؟ تو حسین کچھ نہیں بولے، صبر کیا امام علی مقام نے، لیکن بڑا بیٹا، بڑا لڑکا بولتا ہے اور کہ ہم تجھے چھوٹے نظر آتے ہیں، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو ہم سے مقابلہ کر کے دیکھ، ابھی ہم تجھے چیر کر رکھ دیں گے۔ محترم حضرات، کتنا جذبہ تھا چھوٹے چھوٹے بچوں میں، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، لیکن عشق تو دیکھو، محبت تو دیکھو، جذبہ تو دیکھو، ایثار تو دیکھو، قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ عمرو بن سعد سے کہتے ہیں اگر حوصلہ ہمت ہے تو ہم سے مقابلہ کر کے دیکھ۔ چھوٹا لڑکا کہتا ہے محمد ہاں ہاں اگر تجھ میں ہمت ہے تو آ ہمارا مقابلہ کر۔ میرے عمرو بن سعد کہتا ہے، شمر لئیم کہتا ہے کہ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں تم علی کے پوتے ہو، حسن کے بیٹے ہو، حسین کے بھتیجے ہو، زینب کے بیٹے ہو، لیکن یاد رکھنا یہ علی کا گھر نہیں ہے، یہ میدان جنگ ہے۔ تو لڑکوں نے کہا تھا کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ میدان جنگ ہے، لیکن ہماری رگوں میں بھی تو حیدر کرار کا خون ہے، ہم بزدل نہیں ہیں، اگر بزدل ہوتے تو ہم تمہارے مقابلے میں نہیں آتے۔ میرے چچا نے اس سے پہلے بھی اپنے ساتھیوں کی جانوں کو تو قربان کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم بھی تو اپنے مولا کی رضا کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ محترم حضرات، جنگ کیا لڑنی تھی بچوں کو، دونوں بچے شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کی اور سے دیکھ رہی تھی بچوں کی شہادت کو۔ جب حضرت زینب نے بیٹا ہے وہ بھیجا ہے میدان کربلا میں، تو اس وقت دختر علی کا روپ تھا، اور جب حسین اپنے دونوں شانوں پر اپنے بانجوں کے لاشوں کو اٹھا کر لائے، اور لانے کے بعد حسین نے زینب کے سامنے رکھ دیے، دو ننھے ننھے لاش
لاش ہے. اور امام علی مقام کے اندر طاقت نہیں تھی کہ بہن کو تسلی دے دے. لاشوں کو رکھا, فوراً خیمے سے باہر چلے آئے. تمام پردہ نشین ہو رہی ہے. کون کسے تسلی دیتا؟ حضرت زینب دونوں بچوں کے بیچ میں لیٹ جاتی ہے. ایک کا لاشا ادھر ہے, ایک کا لاشا ادھر ہے. کبھی اس کے چہرے کو چوم رہی ہے زینب, کبھی اس کے چہرے کو چوم رہی ہے. ارے جب زینب نے بھیجا تھا میدان کربلا میں دشمن کے مقابلے میں, اس وقت دختر علی کا روپ تھا, لیکن جب بچوں کی شہادت ہوئی تو اب زینب کے اندر دختر علی کا روپ نہیں بن گیا. اس وقت صرف آپ اور محمد کی ماں تھی. ماں کی ممتا جاگ اٹھی. ماں چاہے ولی کی ہو چاہے نبی کی ہو, ماں کی ممتا ہی عجیب ہوا کرتی ہے. میرے بھائی, حضرت زہرا اپنے دونوں بچوں کے لاشوں سے چمٹ کر رو رہی ہے. کون کسے تسلی دیتا؟ تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, اور لانے کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر سے دونوں بچوں کے لاشوں کو اٹھاتے ہیں اور میدان کربلا میں لے جا کر ان کو دفن کر دیتے ہیں. حضرات, یہ دو چھوٹے بچے تھے, یہ بھی جا چکے ہیں, شہادت کا جام پی چکے ہیں, کوثر و سلسبیل سے سیراب ہو چکے ہیں. اب کیا ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خود جانے کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ایک 18 سال کا خوبرو نوجوان خیمے کے اندر ماں کی بارگاہ میں کھڑا ہے. اے امی جان, ہمیں بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دی جائے. حضرت عباس کو آواز دی جاتی ہے. حضرت عباس نواسے رسول کو خیمے کے اندر بھیج دیں. حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. حضرت شہربانو عرض کرتی ہے کہ ہمارے سرتاج علی اکبر بہت دیر سے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی دشمن کے مقابلے میں جانے کی اجازت دیجیے. حضرت امام حسین نے سنا, تڑپ جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا اب تمہیں دشمن کے مقابلے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب حسین تمہیں اجازت نہیں دے گا. اس سے پہلے بھی میں اپنے بھائی حسن کی کئی نشانیوں کو اپنے سامنے کرتا ہوا دیکھ چکا ہوں. زینب کے دونوں پھولوں کو میں نے میدان کربلا میں کٹتا ہوا دیکھا. اے بیٹے علی اکبر, میں تجھے کیسے میدان کربلا میں جانے کی اجازت دے دوں؟ ارے تم سے تو ہماری نسل آگے بڑھے گی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اور پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں, حسین ہے بیٹا مجھ سے اجازت تو بعد میں لینا, پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو, اس لیے کہ زینب ہی نے تمہاری پرورش کی ہے. سبحان اللہ. حضرت حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اجازت تو بعد میں لینا, پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو. حضرت زینب تو پھانسی میں بیٹھی ہوئی تھی, اتنا سنا تڑپ جاتی, مچل جاتی ہے. ارشاد فرماتی ہے, اے علی اکبر, اگر مجھے تجھے میدان کربلا میں دشمن کے مقابلے میں بھیجنا ہوتا تو میں اپنے بیٹوں کی قربانی کیوں پیش کرتی؟ میں نے تو تیرے بدلے میں اپنے بیٹوں کو بھیج ہی دیا تھا. اب میں تجھے اپنے سامنے قصابوں میں ذبح ہونے کی اجازت نہیں دوں گی. حضرت زینب کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتی ہے. حضرت شہربانو ارشاد فرماتی ہے, اے بیٹا علی اکبر آگے بڑھو, پھوپھی کے قدموں پر اپنے رخسار اپنے گال رکھ دو, پھوپھی کے قدموں کو بوسہ دے لو, تمہارے لبھائے مبارک سے تمہاری پھوپھی کی آنکھیں کھل جائیں گی. محترم حضرات, امام علی اکبر آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حضرت علی اکبر نے زینب پھوپھی کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اپنے ہونٹوں کو رگڑنے لگے. کیا دور مسیح آئی تھی, حضرت علی اکبر کے ہونٹوں میں کیسا کافور تھا. حضرت زینب نے آنکھیں کھول دی, دیکھا کہ بھتیجا میرے قدموں میں اپنے ہونٹوں کو رگڑ رہا ہے, اپنے چہرے کو مل رہا ہے. حضرت زینب تڑپ جاتی, ارشاد فرماتی ہے, بیٹا علی اکبر تو نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں, پھوپھی جان
جس وقت علی اکبر نے حضرت زینب کے سامنے اس طریقے سے ہاتھ جوڑے تھے، ارے پھوپھی جان آپ بھی مجھے میدان کربلا میں جانے کے لیے اجازت دے دیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے بھائی قاسم بھی میدان کربلا میں جا چکے ہیں، کیا انہوں محمد سے سستی میری جان ہے؟ آپ نے انہوں محمد کو جانے کی تو اجازت دے دی ہے، اجے ملہمہ نصیب کو بھی اجازت دے دے۔ حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے گڑ گڑا رہے ہیں۔ پھوپھی کو منانے کا انداز ہی ایسا تھا علی اکبر کا کہ حضرت زینب کا دل پسیج جاتا ہے، یہ ارشاد فرماتی ہے اے بیٹا جا میں تجھے اجازت دیتی ہوں۔ اب امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم مبارک پر ہتھیاروں کو سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ اب علی کے شیر کا شیر میدان کربلا میں دشمنوں کے مقابلے میں پہنچ رہا ہے۔ شمر لعین آگے بڑھا، عمر بن سعد آگے بڑھا، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ حملہ مت کرنا، آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ اے علی اکبر ہم جانتے ہیں تم حسین کے بیٹے ہو، تمہاری شکل بھی مختار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی ہے، تو ہم شکل پیغمبر ہو، ابھرتی ہوئی تمہاری جوانی ہے، بڑے ہی خوبصورت ہو علی اکبر، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ چلے آؤ، ٹھنڈے پانی کے مشکیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، باغ و باغیچے ہمارے پاس موجود ہیں، ہیرے جواہرات کے کھنکتے ہوئے سکے ہمارے پاس ملیں گے تمہیں، بہترین مکانات و محلات ملیں گے تمہیں، اے علی اکبر تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ دو۔ علی اکبر نے جب اتنا سنا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو شیطان ہمیں معلوم ہوتا ہے، ارے ایسا وقت تھا جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان گاہ لے جا رہے تھے، اس وقت بھی شیطان لعین آیا تھا، اس نے بھی بہکانا چاہا تھا، اور آج بھی تو ہمیں بہکانا چاہ رہا ہے۔ اے ظالم تو امام حسین نواز رسول کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے، اگر تیرے اندر ہمت ہے تو ہم سے مقابلہ کر کے دیکھ، ہم تو نواز رسول کے قدموں میں جان دیں گے۔ عمر بن سعد نے سنا، اس سے پہلے ہاشمی نوجوانوں کے جوہر وہ دیکھ چکا تھا، اب یہ کہ بات دیگرے اگر بھیجتا تو آدھا لشکر تو ایسے ہی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ یہ حسین کا بیٹا ہے، علی اکبر ہے، وہ علی کا پوتا ہے، ذوالفقار حیدری ہاتھوں میں ہے، حیدری کرار رگوں میں جوش مار، حیدری خون رگوں میں جوش مار رہا ہے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری شان و شوکت کے ساتھ، بڑی تمکنت کے ساتھ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے۔ امام علی مقام نے بارگاہ خدا بندی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اے مولا حسین کے گھر میں سب سے عزیز اور پیاری جو چیز تھی میں تیرے نام پر بھیج رہا ہوں۔ اے مولا عزیزان ملت اسلامیہ، حسین دعا فرما رہے ہیں، اے مولا حسین کی اس آخری چیز کو بھی قبول کر لینا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر رہے ہیں، امام علی اکبر میدان کربلا میں ہے، علی کے شیر کا شیر میدان کربلا میں ہے، تلواریں چل رہی ہے، نیزے برچ رہے ہیں، برچیاں چل رہی ہیں، خود دشمنوں کو پتہ نہیں ہے ان کے نیزے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ علی اکبر کی تلوار میدان کربلا میں گاجر اور مولی کی طرح دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ رہی تھی۔ ارے علی کا پوتا حسین کا بیٹا 3 دن کا پیاسا اور بھوکا ہے، لیکن میدان میں جب پہنچا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ علی اکبر ابھی کھا پی کر میدان کربلا میں آئے تھے، ایک نیا جوش تھا، ایثار اور قربانی کی تمنا لے کر میدان کربلا میں دشمن کے مقابلے میں پہنچے تھے۔ حسین دیکھ رہے تھے بیٹا علی اکبر کی تلواریں میدان کربلا میں چل رہی تھی، بجلی کی طرح علی اکبر کی تلوار چل رہی تھی،
बरस रही थी। जो भी अली अकबर की तलवार की जद में आता, किसी के बाजू नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है, किसी की टांग नहीं है, हर एक करते हुए जहन्नम में गिरते चले जा रहे हैं। लगाम को मोड़ा, हुसैन के कदमों में आके गिर जाते हैं। अरे बचान, आपने देख लिए मेरे बहादुरी की जौहर। अरे बाबा जान, अब तो 2 घूंट पानी मिल जाए तो मैं आपके दुश्मनों को एक एक करके मैदाने करबला से जहन्नम में पहुंचाता रहूंगा। हुसैन ने आखिरी बार अपनी सूखी ज़बान अली अकबर के सूखे हालत में डाली थी। इरशाद फरमाया था, बेटा अब तो हौज़े कौसर पर नाना जान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पानी तो तुम्हें वही अब मिलेगा, तुम्हें तो प्यासा ही इम्तिहान देना था। अगर हुसैन चाहते तो क्या मैदाने करबला में पानी नहीं मिलता? कोई नहीं बता सकता कि नहीं मिलता। जो गद्दार हुसैन होगा वही कहेगा कि हुसैन को मैदाने करबला में पानी नहीं मिलता। अरे मेरा हुसैन जब कौसर का मालिक है तो इस दुनिया का पानी क्या था हुसैन की नजरों में? हुसैन चाहते तो मैदाने करबला में एक ठोकर मारते हुए पानी के चश्मे उबल पड़ते, लेकिन बेशक प्यासा ही इम्तिहान देना था। इसी तरीके से हुसैन को इम्तिहान देना था। हुसैन की सर में नहरे फुरात भी था। हुसैन पानी पर कब्जा भी कर लेते और हुसैन ने कब्जा कर भी लिया था, लेकिन हुसैन को न पानी पीना था न हुसैन के खानदान वालों को पानी पीना था। अगर हुसैन मोहताज होते मैदाने करबला में पानी के तो हुसैन के पोते का पोता अजमेर की सरजमीन पर जब अनाज सागर का पानी एक छोटे से प्याले में मिला सकता है तो क्या हुसैन मैदाने करबला में अपने कटोरे के अंदर नहरे फुरात का पानी न खींच लेते? बेशक मेरा हुसैन नहरे फुरात का सारा पानी एक छोटे से कटोरे में खींच लेता, लेकिन हुसैन तुम्हारी